اب ہم انٹرویو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. آپ نے کچھ دن قبل ایک گیت گنگنایا تھا, ہم سے بھول ہو گئی ہم کا معافی دے دو. تو اس کے بعد جن لوگوں سے آپ نے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی, کیا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ میں نے تنزیتاً یہ کہا تھا انہیں جلانے کے لیے, ہم سے بھول ہو گئی ہم کا معافی دے دو, ہائے بھول. میں بات ان سے کر سکتا ہوں, معافی میں ایک چیز کی مانگ چکا ہوں, پاکستان مرد آباد میں نے, کیونکہ ہزاروں ساتھی لاپتہ, ہزاروں ساتھی شہید, ہزاروں اسیر, اور بھوک ہڑتال کی اس پہ کوئی توجہ نہیں. بس میں نے کہا کہ اتنا عرصے سے جد و جہد کرنے کا یہ نتیجہ ملا, اب وہ جذبات میں نکل گیا. تو پھر میں نے اس کی معافی مانگی, باقاعدہ راحیل شریف کو خط لکھا, باجوہ کو خط لکھا, تمام ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر ایک کا نام لکھ کے کیا, مگر کسی جج نے جواب نہیں دیا سپریم کورٹ کے. اور قسمیں کھاتے ہیں بڑے ایماندار ہیں یہ, کوئی ایماندار اگر یہ ہوتے تو یہی کہہ دیتے کہ ایکنالجڈ, خالی ایکنالجمنٹ کر دیتے. آپ یہ 2016 اگست کا خطاب ہے جو آپ نے کیا تھا. جی. تو کہیں کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ اگر آپ اس خطاب کے دوران پاکستان کے خلاف نعرے بازی نہ ہوتی تو آج ایم کیو ایم نہ بٹی ہوتی, ایم کیو ایم ایک ہوتی؟ 19 جون سے پہلے تو میں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا تھا. 19 جون کو 92 کو 92 کا جو فوجی آپریشن شروع کیا وہ کس بنا پہ شروع کر دیا تھا؟ تو نعرہ تو ایک بہانہ ہے. ایم کیو ایم تو شروع ہی سے جب سے بنی ہے اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ ہے, جو آج تک نشانہ بازی ہوتی ہے ہمیشہ ایم کیو ایم والے ہی مارے جاتے ہیں. یہ اطلاعات تو آپ تک ابھی پچھلے دنوں میں پہنچی ہوں گی کہ اب بارہا ابھی پچھلے کچھ ماہ میں ایسا ہوا ہے کہ کراچی میں خبر اڑی کہ الطاف بھائی واپس آ رہے ہیں, اور آپ کا ووٹ بینک بھی ایک وہاں پہ ایک بہت زیادہ ہے. اس کے پس پردہ کیا کوئی کچھ تھا کہ ایک دم یہ خبریں گرم ہوئیں کراچی میں؟ یہ خبریں اس لیے گرم ہوئیں کہ دیکھیے میں نے شروع سے, میرا کبھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں یہاں رہوں گا پرماننٹ, یا میں چاہوں گا ہی نہیں. تو میں نے جب آپریشن تھما تو اس کے بعد میں نے فوراً پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں, جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے, سفارت خانہ جہاں پر ہے, میں نے وہاں پہ رجوع کیا کہ میرا پاسپورٹ وہ ہو گیا ہے, نیا پاسپورٹ میرا بنا دیں, اور جو لوازمات ہیں وہ مجھے بتا دیں. انہوں نے بتایا یہ فارم ہے, اس زمانے میں نائکوب کارڈ وغیرہ نہیں تھا. اس کے بعد میں نے نائکوب کارڈ بنوانے کے لیے فارم بھرے, فیس بھری, وہ نہیں بنا. پھر ایک زمانہ آیا جب آصف علی زرداری صدر تھے, جب وہ صدر تھے تو واجد شمس الحسن صاحب ان کی پارٹی کے یہ یہاں پر ہائی کمشنر تھے. تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ کے دور میں بھی میرا کیا پاسپورٹ نہیں بنے گا؟ تو بیچارے بہت مرحوم, بہت شفیق نفیس انسان تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, واجد شمس الحسن صاحب مرحوم کو, انہوں نے کہا نہیں بالکل کیسے نہیں بنے گا جی, بالکل بنے گا. وہ پورا عملہ جو نائکوب کا کارڈ بناتا ہے, فنگر پرنٹ لیتا ہے اور فوٹو لیتا ہے, جو تقاضے اس کے ہیں, فارم بھرا, میں نے دستخط کیے, میرے فنگر پرنٹس وغیرہ سب لیے. فیس دینے کا وقت آیا تو میں نے کہا بھائی کتنی فیس؟ تو انہوں نے کہا بھائی اتنی فیس. تو میں نے کہا لائیے بھائی, ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا بھائی ذرا مجھے 100 پاؤنڈ دیجئے, میرا خیال ہے 100 تھی یا 200 تھی, کچھ مجھے اب یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ وہ دے دیجئے. تو واجد شمس الحسن مرحوم صاحب نے کہا
ارے الطاف بھائی چھوڑ دیجئے نا، اب کیا یہ اتنی خدمت ہم بھی نہیں کر سکتے کیا؟ تو نہیں لیے انہوں نے پیسے، اور اپنی جیب سے انہوں نے پیسے جمع کرائے. وہ پاکستان پہنچ گیا. اس وقت کہ وزارت خارجہ کا خبر بھی آ گئی کہ ہاں ملا ہے، لیکن چودھری نثار صاحب نے نہیں بننے دیا. اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد میں نے ابھی 2021 میں، 21 یا 22 ایسا، میں نے دوبارہ نائکوپ کارڈ کے لیے پیسے جمع کرائے، لیکن پھر میرا پاسپورٹ نائکوپ کارڈ نہیں بنا میرا. لوگ کہتے ہیں پاکستان کیوں نہیں آتے، میرا کارڈ تو بناؤ نا تم. تو جب میں نے داخل کیا اور وہاں خبریں آئی تو لوگوں نے کہا بھائی نے پاسپورٹ جمع کرا دیا ہے، پاسپورٹ کی اپیل نائکوپ کا کارڈ بنوانے کے لیے، تو پاکستان آنے والے ہیں. یہ اس کی. اچھا، تو یعنی پاکستان میں جو آپ کے کارکنان اور چاہنے والے ہیں وہ امید رکھیں میرا اگر بن جائے تو بہتر ہے کہ میں اب عمر ایج کے اس حصے میں ہوں کہ اگر میں پاسپورٹ بنوا لوں، میرا بن جائے پاسپورٹ، تو میں چلا جاؤں گا قطع نظر اس کے کہ ایئرپورٹ پہ مجھے مار دیں، میرا جہاز اڑا دیں. شہادت کی موت تو ہوگی، طبعی موت سے تو شہادت کی موت بہتر ہے. یہ بتائیں کہ کس ساتھی کے ناتا توڑنے پہ آپ کو بڑا دکھ ہوا؟ اس تمام کی تربیت و تعلیم جو بہادر آباد ٹولہ ہے یا کمالو ٹولہ، اب تو ایک ہے. ہاں بظاہر ایک ہے، صحیح ہے آپ کی بات، لیکن میرا اس میں اختلاف ہے. ایک تو ہے بظاہر، اندر سے ایک نہیں ہے. اندر سے فوج کا کچھ اور پلان ان کو دیا گیا ہے کچھ لوگوں کو. جس کو میں سب سے زیادہ اپنے قریب سمجھتا تھا، پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت ہے، ڈاکٹر عمران فاروق شہید. ان کا لندن میں ہی قتل کر دیا. اس میں بھی الزام مجھ پہ اور ایم کیو ایم پہ لگا دیا، جبکہ وہ قتل جنہوں نے کیا وہ آج بہادر آباد اور پی ایس ایف کے ٹولے میں، پی ایس پی ٹولے میں، یعنی اب یہ ایک ہو گیا، اسی ٹولے میں شریک ہیں سب، ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کرنے والے. عمران فاروق کی بیوہ کے حوالے سے بڑی خبریں آئیں، رپورٹ جیو میں رپورٹ بھی چلی کہ وہ سب آئی ایس آئی کے کام ہیں، ان کے پیچھے ان کے ایجنٹ گئے. آپ کا کوئی رابطہ ہے ان سے؟ میرا رابطہ ہے، بالکل ہے. میں ان کی وہ اسپتال میں جب داخل تھے آخری دفعہ، ان سے جو رابطہ ہوا تھا وہ اسپتال میں ان کو کینسر کا 4th اسٹیج ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے میں طارق میر سے بات کروں گا، کیونکہ ایم انور لندن سے، ایم انور اور طارق، ایم انور تو مرحوم ہو گئے، اب طارق میر جو ہیں یہ اکاؤنٹ وغیرہ پیسے کے معاملات یہ دیکھا کرتے تھے. تو یہ بھی غدار ہو گئے، یہ بھی آئی ایس آئی کے ہاتھوں بک گئے. پیسہ ویسا لے کے کیا کیا انہوں نے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے ابھی جو پراپرٹی کیس پہ چل رہا ہے مقدمہ، اس میں ایم انور اور طارق میر نے حلف نامہ داخل کرایا کہ ہم پراپرٹیز میں جو ہمارے نام سے ہیں وہ ہم ایم کیو ایم پاکستان کو دیں گے، الطاف حسین کو نہیں دیں گے، کیونکہ الطاف حسین کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہے. آپ بار بار، یعنی ہم نے ابھی گفتگو میں ہماری کافی دفعہ آئی ایس آئی کا نام آیا کہ بہت سارے لوگوں کو آئی ایس آئی نے ایم کیو ایم کے خرید لیا، جو آپ کہہ رہے ہیں. تو کیا آپ نے اب کوئی ایسا میکینزم بنایا ہے کہ پارٹی کے لوگ اتنی آسانی سے بک نہ جائیں؟ شیطان کا کب کس پر قبضہ ہو جائے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. تو اب میں ذہنی طور پہ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ بی ریڈی فار another، اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو، موو.
تو میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ہی کر سکتا ہوں. بڑا مشکل ہے لوگوں کے دل قرآن پہ ہاتھ قسمیں، پھر ایسے لوگ کہ وہ بک جائیں گے. آپ اپنی سیاست کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ میں نے جو بات 78 میں PM100 بنانے کے وقت جامعہ کراچی میں کہی تھی، اس کے بعد 18 مارچ 1984 کو MQM بناتے وقت کہی تھی کہ اصل برائی کی جڑ پاکستان میں ایجنسیاں ہیں، فوج کے جرنیل ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں. جب تک اس نظام کا خاتمہ اور ان کی عملداری ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں کبھی بھی غریب آدمی کا بھلا نہیں ہوگا، وہ غلام کا غلام ہی رہے گا. آج میری فلسفی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مجھے خوشی ہوتی ہے جب پنجاب کے صحافی جو مجھے غدار، دہشت گرد اور فوج کے خلاف لکھا، فوج کے خلاف الطاف حسین نے بولا، ISI کے خلاف الطاف حسین نے بولا، بڑا اچھا ہوا. اس کی تحریر تقریر پہ پابندی لگ گئی 2015 میں لاہور ہائی کورٹ سے. بہت اچھا ہوا، بہت خوش ہوتے تھے پنجاب کے صحافی، اینکر پرسن اور کالمنسٹ. آج پنجاب کے صحافی، قسم خدا کی دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ان حالات سے گزارا کہ کچھ پنجابی اینکر پرسنز، جرنلسٹ، کالمنسٹ، ان کے ضمیر بیدار ہوئے اور آج کھل کے وہ فوج کے وہ راز بتا رہے ہیں جو میرے پاس بھی نہیں تھے. میں تو اپنے علم جو میں نے حاصل کیا تھا اور جو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ کون اسپائنگ کسے کہتے ہیں. سیاست میں فوج کی مداخلت کی بات آپ برسوں سے کرتے ہیں، اس کی مخالفت آپ نے برسوں سے کی ہے. نون لیگ نے بھی پھر بعد میں یہ بات کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی، اب تحریک انصاف بھی اس کی پرزور حمایت کرتی ہے. تو میری مجھے خوشی ہے بھائی صاحب، مجھے خوشی ہے کہ وہ جو بات جس پر وہ مجھے غدار، ملک دشمن کہتے تھے، آج اپنے منہ سے وہی بات کہہ رہے ہیں. تو میرا فلسفہ پھیل گیا ہے اور انشاءاللہ اگر پورے پاکستان کے لوگ جاگ گئے اور فوج کے خلاف نہیں، فوج کے جرنیلوں کو لگام دینے کے قابل ہو گئے اور ان کو ان کا مقام پہ رکھا کہ یہ تمہارا مقام ہے، اس لائن کو کراس نہیں کرنا. جس دن یہ کر لیا اور ملک سے جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سرمایہ دارانہ نظام ختم کر دیا اور ریئلزم، پریکٹیکلزم جو میری فلسفی ہے اسے اپنا کر نظام کو تشکیل دیا، تو پھر پاکستان کا عام آدمی بھی خوشحال ہوگا، پاکستان بھی خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا. اسی پہ ہم اسی سوال پہ رہتے ہیں کہ سیاست میں فوجی مداخلت کی مخالفت، کیا اس نقطے پہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ کوئی سیاستدان میری طرح سے لوور مڈل کلاس سے تعلق ہی نہیں رکھتا، جس نے بسوں میں لٹک کے کتابیں پکڑ کر، ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑ کر بسوں میں سفر کیا ہو، ایک دن نہیں، باقاعدہ. تو مجھے معلوم ہے کہ غریب کے اصل مسائل کیا ہیں. نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان، یہ مطلب یہ سونے کے چمچوں میں کھاتے ہوئے پیدا ہوئے، اس کو کیا معلوم غریب کا دکھ کیا ہوتا ہے. عمران خان کی جماعت تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے. آپ عمران خان کو کیسا لیڈر سمجھتے ہیں؟ میں ببانگ دور کہتا ہوں کہ آج الیکشن کرائے جائے تو عمران خان جیتیں گے. تو عمران خان کی مقبولیت تو ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب آپ نے پوچھا کیسے آدمی ہیں،
آپ سیاسی طور پہ آپ ان کو کیسا لیڈر سمجھتے ہیں؟ سیاست جذبات ان کے اچھے ہیں، لیکن انہوں نے 3 سال جو ان کو ملے تو کچھ کام انہوں نے بہتر کیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی تو سارا ٹولہ میجورٹی میں وہی تھا عمران خان کے صاحب کے ساتھ، کہ جو جاگیردار تھے، وڈیرے تھے، کیپٹن فلتھی رچ پیپل، جب وہ شامل ہوں گے تو کوئی انقلاب کیسے لے کر آئے گا؟ تو اس وقت عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں. میں یہی کہوں گا عمران خان اور ان کے فالوور سے کہ آپ عمران خان صاحب کو یو ٹرن وہ بہت جلدی لے لیتے ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ یو ٹرن اسی وقت لینا جہاں یو ٹرن کا نشان آئے. یہ رانگ ڈرائیونگ جو ہے یہ نہ آپ کے لیے اچھی ہے اور نہ دوسرے مسافر جو گاڑیاں سفر کر رہی ہیں ان کے لیے بہتر ہے. الطاف بھائی، فرض کرتے ہیں کہ ابھی اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں، ایم کیو ایم تمام نشستیں حاصل کر لیتی ہے، تو ایسی صورت نہیں کیسے کر لے گی؟ لوگ الطاف حسین کے ساتھ جی ایم کیو ایم الطاف حسین اگر مجھے اجازت دی جی تو ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ نشستیں حاصل کر کے دکھائے گی. چلیں اب سینیریو ہم رکھتے ہیں کہ یہ ہوا، ایسا ہو گیا، تو آپ کس پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانے کو پسند کریں؟ یہ مجبوری ہوگی اس وقت جو پارٹی اکثریت میں، اگر غیر جانبدارانہ ان بائزڈ الیکشنز ہوئے، فری الیکشنز ہوئے، فوج کی مداخلت نہیں ہوئی، تو جو پارٹی جیتے گی میں اس کے ساتھ الائنس کروں گا، ورنہ میں پھر اپوزیشن میں بیٹھوں گا. کوئی پچھتاوا ہے آپ کو ماضی اس؟ بہت پچھتاوا ہے. اپنے پیارے پیارے وہ ساتھی جن سے میں رات بھر باتیں کیا کرتا تھا، جن کی مسکراہٹ، جن کا غصہ، ہر چیز میں نے دیکھی، آج وہ میرے درمیان نہیں ہے. 25,000 ساتھی میرے بے گناہ مارے ہیں اس فوج نے، ISI نے. آج بھی سینکڑوں لاپتہ ہیں، آج بھی ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے مقدمات میں جیلوں میں اسیر ہیں. اور کمالو اور بھادرباد ٹولے کو جو فوج نے ملایا ہے، ISI نے ملایا ہے، فوج نے، ISI نے، تو وہاں کمانڈ دیے کہ تمام غنڈوں کو لے کر جیل میں جاؤ. یہ جیل گئے، یہ گھروں پہ جا رہے ہیں اور میرے کارکنوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں گھروں میں کہ تم فارم بھرو. آفس میں ایم کیو ایم پی کے آفس میں، جعلی ایم کیو ایم میں، فوج کی ایم کیو ایم میں آ کے اپنے رجسٹر پہ دستخط، حاضری رجسٹر پہ دستخط کرو، ورنہ تم غائب کر دیے جاؤ گے، تم لاپتہ کر دیے جاؤ گے، تم جیل میں چلے جاؤ گے، یا پھر کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے، یا صبح شام ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو اور آج کل تو اسٹریٹ کرائم بہت چل رہے، کوئی کرمنلز آئے گا موبائل چھیننے کے بہانے اور تمہیں مار جائے گا. یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ بھی موجود ہے. کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو نہیں معلوم ہزاروں سو موٹو ایکشن لیے؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ 2015 میں صرف 6 مہینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے میری تقریر تصویر پر پابندی لگائی تھی؟ کسی سپریم کورٹ کے جج نے یہ آج تک سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا کہ الطاف حسین کا پاسپورٹ نائکوپ کارڈ کیوں نہیں بن رہا؟ قائد تحریک، مظلوموں کا ساتھی، روحانی باپ، پیر صاحب، الطاف بھائی اور اب بھائی، آپ کو پرسنلی ان میں سے مخاطب کرنے کا کون سا انداز سب سے زیادہ پسند ہے؟ بھائی
الطاف بھائی مجھے لوگوں نے دیکھا، ساتھیوں نے، کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ سامنے آ جاتی ہے. اب میں نے اب تک جتنی باتیں کہیں اللہ کے فضل و کرم سے دیر بدیر سب سامنے آئیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. بہت بہت شکریہ الطاف بھائی، DW اردو کو اتنا زیادہ وقت دینے کا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں. میں DW کا اور اس کی ٹیم کا پہلے بھی شکریہ ادا کر چکا ہوں ایک مرتبہ، پھر آپ سب لوگوں کا دل سے شکریہ، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. اور شکریہ بھی اور دعائیں بھی، اور DWD کا بھی، وہاں کی پوری انتظامیہ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے آپ کو اجازت دی اور آپ یہاں تشریف لائے جرمنی سے لندن انٹرویو کرنے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.